السلام علیکم. آج جو ہم لا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پنجاب پری ایمپشن ایکٹ 1991. اس لا کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو بتانا ضروری ہوگا وہ یہ کہ ہم یہاں پہ ٹیکسٹ کی ریڈنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو بیئر ایکٹ ہے وہ بھی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھ آئے, کیونکہ جب تک کہ آپ بیئر ایکٹ کو نہیں سمجھیں گے, نہیں دیکھیں گے, اس کے جو پوائنٹس کہاں وہاں پہ کیا چیز کیسے پٹ کی گئی ہے, آپ کانسیپٹ کی وجہ سے پورا آنسر صحیح نہیں دے سکیں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو پریمپشن ہے وہ ایک اسلامک, ایک مسلم لا کا کانسیپٹ ہے پرٹیننگ ٹو دا پراپرٹی رائٹس. شفا جو ہے, اس کو حق شفا بھی کہا جاتا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رائج تھا. اس کے بعد اس کی کافی کسٹمری فارمز آتی گئیں اور اس کے بعد اس کو کوڈیفائی کر دیا گیا ہے اس لا میں. یہ باقی بھی صوبوں میں اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے, لیکن وہاں کسٹمری لا ہے. پنجاب میں یہ پنجاب پری ایمپشن ایکٹ کے تحت اپلیکیبل ہے. اب اگر ہم آئیں کہ حق شفا ہے کیا اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا آبجیکٹو بیہائنڈ دا رائٹ آف شفا is to maintain privacy and to prevent strangers to come into the neighbor or in family. یعنی اس کا جو مین اس کا ریشنل ہے, جو شفا کا ایک حق دیا گیا ہے, جو ایک یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ جی جو اسٹرینجر ہے وہ آپ کی لوکیلٹی میں آئے گا تو ڈسکمفرٹ ہوگی, پرابلمس ہو سکتی ہیں, تو یہ پرائیویسی مینٹین کرنے کے لیے یہ رائٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد جی جسٹس سید محمود says the right given to owners of an immovable property for quiet enjoyment of that immovable property to obtain substitution for the buyer possession of certain other immovable property on such terms that those on which later immovable property is sold to another. یعنی جو آپ کی وہ ایک کوائٹ انجوائمنٹ ہے, undisturbed enjoyment ہے, اس میں جی ایک پریفرینشیل آپ کو حق دے دیا گیا ہے ٹو پرچیز اے پراپرٹی جو کہ آلریڈی کسی اسٹرینجر کو اس کی سیل ہو گئی ہو. اب اگر ہم ایکٹ کی طرف آئیں تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انفورسمنٹ کس دن ہوئی. 6 اپریل 1991 کو یہ جی ایکٹ آیا ہے. این ایکٹ ٹو برنگ ان کنفارمٹی ود دا انجنکشنز آف اسلام اینڈ دا لا ریلیٹنگ ٹو پریمپشن. تو یہ اس کا آبجیکٹ ہے جو کہ اس کے پریمبل میں بتا دیا گیا. Whereas it is expedient to reenact the existing law relating to preemption so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as set out by Holy Quran and Sunnah. یعنی جو کسٹمری لا تھا اس کو لا کے انجنکشنز کے ساتھ کمپلائی کرانے کے لیے, ان لائن لانے کے لیے اس ایکٹ کو جو ہے وہ کوڈیفائی کر دیا گیا اس لا کو. اس کا شارٹ ٹائٹل پنجاب پری ایمپشن ایکٹ 1991 ہے اور اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پنجاب and it shall come into force at once. اگر ہم اس کی ڈیفینیشنس کی طرف آئیں سیکشن 2 کی طرف, تو اس میں کچھ ڈفرینٹ ڈیفینیشنس دے دی گئی ہیں جس کے تحت ہم اس پورے لا کا کانسیپٹ سمجھ سکتے ہیں. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, clause A, immovable property means immovable property situated in any area other than the urban area or within cantonment limits. یعنی یہ بتا دیا گیا یہ کہ کون سا ایریا ہے, کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ پریمپشن کا رائٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, حق شفا جو ہے وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. وہ اربن ایریاز کے علاوہ اور کنٹونمنٹ ایریاز کے علاوہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ حق استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جی بی میں بتاتے ہیں پری ایمپٹر کون ہے, یعنی وہ جو کہ یہ حق استعمال کرے گا. پری ایمپٹر وہ کون ہے, مینز اے پرسن ہو ہیز دا رائٹ آف پری ایمپشن, یعنی جو رائٹ جس کو مل رہا ہے پری ایمپشن کا وہ یہاں پہ پری ایمپٹر کہلائے گا. سی, رائٹ آف پری ایمپشن مینز اے رائٹ ٹو ایکوائر بائی پرچیز an immovable property in preference to others by reason of such right. یعنی جو آپ کے علاوہ اگر کوئی اسٹرینجر کو سیل ہو رہی تھی آپ کو پریفرینشیل حق ملے گا by dint of being, جو آگے 3 ہم پریمپٹرز کی کائنڈس پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو ابھی ہم جو آتے ہیں آگے کلاس ڈی کے بارے میں. سیل مینس پرماننٹ ٹرانسفر of the ownership of an immovable property in exchange for a valuable consideration includes transfer of an immovable property by way of hiba bil iwas or hiba bil shart al iwas, but does not include transfer of an immovable property through inheritance or will or gift other than hiba bil iwas or hiba bil shart al iwas. تو جو ہمیں بتا دی گئی ہیں 2 قسمیں, جس میں جو ہبا ہے
اس پہ بھی پریمپشن کی جا سکتی ہے، وہ ہے ہبہ بالعوض اور ہبہ بالشرط العوض، یعنی جس ہبہ کو جس کو سیل کنسیڈر کیا جائے گا اور ایک جو کنڈیشنل سیل ہوگی اس پہ بھی یہ حق اس پراپرٹی پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جی آ گیا ہے اس کے علاوہ سیل ان ایگزیکیوشن آف اے ڈکری فار منی اور آف اینی آرڈر آف اے سول کرمنل ریونیو اور اینی ادر کورٹ اور اے ریونیو آفیسر اور اینی لوکل اتھارٹی، یعنی جو ایک ڈکری پاس کی گئی ہے اس کے جو آگے کانسیکوینشل سیل ہے اس پہ یہ حق نہیں استعمال کیا جا سکتا، اور اگر ایکسچینج آف ایگریکلچرل لینڈ ہے اس پہ بھی حق استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اموویبل پراپرٹی جو کہ ڈاور یا مرڈر اور ہرٹ کے کیسز میں کمپرومائز کے تحت دی جاتی ہے اس پہ بھی یہ حق استعمال نہیں کیا جا سکتا. سیکشن 3 انٹرپریٹیشن کا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دی انٹرپریٹیشن اینڈ دی اپلیکیشن آف دا پروویژنز آف دس ایکٹ دا کورٹ شیل سیک گائیڈنس فرام دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، یعنی جب کورٹ اس لا کو انٹرپریٹ کریں گے تو وہ سنہ اور قرآن کی روشنی میں کریں گے. سیکشن 4 ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز، دا پروویژنز آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ نان وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. اس لا کی جو ہے ویلیو ایسی ہے کہ جی یہ ادر لاز کو اوور رائڈ کرے گا. سیکشن 5 میں بتایا گیا ہے رائٹ آف پریمپشن، the right of preemption shall arise in case of sale of immovable property. اچھا یہ رائٹ جو ہے شفا کا حق جو ہے یہ کب ارائز کرے گا؟ یہ تب ارائز کرے گا جب اموویبل پراپرٹی کی سیل ہو جائے گی. اس کے بعد جی سیکشن 6 ہے persons in whom the right of preemption vests. یہ وہ 3 کائنڈز ہیں پریمپٹرز کی جن کو یہ حق حاصل ہے، یعنی کوئی اسٹرینجر اٹھ کے آئے گا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا رائٹ آلریڈی اسٹیبلش نہیں ہو جاتا ان 3 کیٹیگریز میں. پہلا ہے جی شفی شریک، شاف شریک جو ہے، اس کے بعد شاف خلیط ہے، شاف جار. اب شاف شریک جو ہے وہ پریمپٹر ہے جس کا آپ کی پراپرٹی میں رائٹ ہے، شیئرر ہے وہ اس پراپرٹی کا. پھر شاف خلیط ہے جس کا ایک اسپیشل رائٹ بنتا ہے اس پراپرٹی میں، جیسے بائی وے آف واٹر ہے، پیسج ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے شاف جار، یعنی جس کی ایڈجیسنٹ پراپرٹی. یعنی 3 قسم کی یہاں پہ ہمیں پریمپٹرز کی کائنڈ دے دی گئی ہیں سیکشن 6 میں. اور اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ صرف نیسیسٹی کی صورت میں یہ رائٹ ایکسرسائز کیا جائے گا، ضرورت اور ضرر یعنی کوئی انجری کو اوائڈ کرنے کے لیے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ وہ سیل ہو جاتی، اس سے اگر کوئی ہارم آ جاتا ہے، آگے ہارم اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی سخت ضرورت ہے تو اس پہ یہ حق جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد سیکشن 7 بات کرتا ہے پرائیورٹیز ان دا رائٹ آف پری ایمپشن. Where there are more than one preemptors in the special rights attached to the immovable property sold, person having a special right shall have precedence over a person having a general right. یعنی جب 3 جو کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہیں اس میں جو اسپیشل رائٹ ہوگا جس کا جیسے شاف شریک ہے، اور اس کے بعد شاف خلیط آتا ہے جس کا جنرل رائٹ ہے، اسپیشل رائٹ اس وقت شیئرر کا ہے. اس کے بعد 3rd کیٹیگری آتی ہے آپ کی جس کا ساتھ لینڈ ہے یعنی ایڈجیسنٹ لینڈ ہے. تو اس کی جس کی جتنی امپورٹنس ہوگی، جس کی جتنی پریفرنس ہوگی، پرائیورٹی ہوگی، اس کو وہ رائٹ اسی پرائیورٹی سے ملے گا. سیکشن 8 بات کرتا ہے جی جوائنٹ رائٹ آف پریمپشن ہاؤ ایکسرسائز. اگر جوائنٹ ہے یہ رائٹ، اس کی ایکسرسائز کی بھی طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. ویئر اے رائٹ آف پریمپشن ویسٹ ان اینی کلاس اور گروپ آف پرسنز دا رائٹ میں بی ایکسرسائز بائی آل دا ممبرز آف سچ کلاس اور گروپ جوائنٹلی. جب یہ ایک کلاس یا ایسی کلاسز آف پریمپٹرز ہوں گے تو ان کو جوائنٹلی یہ رائٹ دیا جائے گا ایکسرسائز کرنے کے لیے. اور 9 بات کرتا ہے میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی ویئر مور دین 1 پرسن آر ایکولی انٹائٹلڈ. جہاں پہ ایک سے زیادہ جو پریمپٹر ہے وہ انٹائٹل ہو رہا ہے پراپرٹی کو تو وہ جو ہوگا ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. ویئر مور دین 1 پرسن آر فاؤنڈ بائی کورٹ ٹو بی ایکولی انٹائٹلڈ ٹو دا رائٹ آف پریمپشن دا پراپرٹی شیل بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگسٹ دیم ان ایکول شیئرز. جب آپ دیکھیں گے کہ بھی ایک جیسا رائٹ بن رہا ہے، 2 کیٹیگریز ہیں اگر پریمپٹر کیونکہ ایک جیسا رائٹ بن رہا ہے تو ان کو ایکولی پراپرٹی شیئر کرائی جائے گی. سیکشن 10 بات کرتا ہے withdrawal of claim. Where there are more than 1 preemptors having sued jointly or severally and any of them withdraws his claim before the decision of the court, the remaining preemptors shall be entitled to the whole property. اگر ایک اس میں سے withdraw کر جاتا ہے اپنا claim تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کا بھی claim ختم ہو جائے گا، وہ ان کو ایکولی پھر جو ہوگا انٹائٹل ہو جائیں گے وہ اس کو شیئر کرنے کے لیے. سیکشن 11 بات کرتا ہے سیل آف اپرٹنسز ٹو دا لینڈ.
اگر جو لینڈ ہے اس پہ کوئی درخت ہیں, اس کے اوپر کوئی چیز بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر پریمپشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو لینڈ ہے اس کی بھی سیل نہ ہو. یعنی سیل ہو رہی ہے لینڈ کی اور ہو چکی ہے فائنل, تو اس پہ آپ پریمپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اگر خالی اس کے اوپر جو پرٹنسز ہیں, وہ جو لینڈ کے اوپر لگے ہوئے درخت وغیرہ ہے, ان کے اوپر پریمپشن نہیں ہو سکتی علیحدہ سے. سیکشن 12 بات کرتا ہے رائٹ ٹو ریووک سیل. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں وہ ایک پیریڈ دے دیا گیا ہے جس کے بعد سیل کی فائنالٹی ہوتی ہے. where the vendor has stipulated in the contract of sale that it is subject to revocation by him within a period not exceeding 60 days specified in such contract, the right of preemption shall not be exercised until such period has expired. اگر سیل جو ہے فائنل نہیں ہوئی ہے, اس کی ریووکیشن کے لیے ایک 60 ڈیز کا پیریڈ رکھا گیا ہے, تو 60 ڈیز جب تک وہ فائنل سیل اس کی نہیں ہو جاتی تب تک پریمپشن کا رائٹ نہیں اٹھے گا. یعنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب تک کہ اگر سیل نہیں ہوئی تو پھر پریمپشن کا رائٹ بھی نہیں آپ کا رائز کرے گا, اکرو کرے گا. سیکشن 13 بات کرتا ہے ڈیمانڈ آف پریمپشن. اب یہ طلب جو ہے, جس کا جو طریقہ ہے ایکسرسائز کرنے کا, جو پروسیجر ہے آپ کی پریمپشن کو ایکسرسائز کرنے کا, وہ کیا ہے, وہ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے. The right of preemption of a person shall be extinguished unless such person makes demands of preemption in the following order, namely طلب موثبت, طلب اشاعت and طلب خصومت. یہ 3 طرح کی عربک نیمز ہیں, یہ 3 طرح کی جو ہیں طلبs ہیں جو کہ کی جائیں گی, جس میں سب سے پہلی موثبت, جس کو کہا جاتا ہے جمپنگ ڈیمانڈ. یعنی جیسے آپ کو سیل کا پتہ چلا, آپ نے کہہ دیا I preempt the sale, میں یہ خریدتا ہوں, تو جب تک آپ ایک جمپنگ ڈیمانڈ پہلی جو آپ کی ہے پری ریکویزٹ ہے وہ پورا نہیں کریں گے, یہ کورٹ بھی دیکھتا ہے, تب تک آپ کی باقی طلبs جو ہیں وہ نہیں ہوتی, اور اس طرح سے آپ کی پریمپشن کا رائٹ جو ہے وہ کسی طرح رائز نہیں کرتا. سیکنڈ آ جاتا ہے طلب اشاعت. یہ ہے جی آپ اسٹیبلشنگ دا ایویڈنس. اس میں آپ 2 وٹنس کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں ایویڈنس کہ بھئی آپ نے یہ طلب کی ہے. تیسرا جو آتا ہے طلب خصومت, وہ یہ ہے کہ آپ فائل کرتے ہیں سوٹ کورٹ میں. ان 3 طلبs کو ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں پری ایمپشن کے لیے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی طلب موثبت. انڈر سب سیکشن 2 he shall be soon thereafter as possible but not later than 2 weeks from the date of knowledge make طلب اشاعت by sending a notice in writing attested by 2 truthful witnesses under registered cover, acknowledgement due to the vendee confirming his intention to exercise the right of preemption. سیکنڈ جو آپ کی طلب ہے جس میں آپ نے بائی ایویڈنس اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, اشاعت جو کہ شہادت سے ہے, تو آپ نے 2 ٹروتھفل وٹنسز سے جو ہے وہ نوٹس بھجوانا ہے, اس کو رجسٹرڈ کر کے, اکنالجمنٹ ڈیو کر کے کہ میں یہ ایکسرسائز کرنے لگا ہوں وینڈی کو جو کہ خرید رہا ہے. اس کے بعد آ جائے جی تھرڈ جو ہے ویئر اے پریمپٹر ہیز سیٹسفائڈ دا ریکوائرمنٹ آف طلب موثبت انڈر سیکشن 2 سب سیکشن 2 ان طلب اشاعت under subsection 3 he shall make طلب خصومت in the court of competent jurisdiction to enforce his right of preemption. یعنی تھرڈ جو ہے وہ فائل کر دے گا سوٹ اس پریمپشن کے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. سیکشن 14 بات کرتا ہے ڈیمانڈ بائی گارڈین اور ایجنٹ. ویئر اے پرسن از unable to make demands under section 13 his guardian or agent may make the required demands on his behalf. یہ مائنر کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خود نہیں ڈیمانڈ کر سکتا تو اس کا ایجنٹ یا اس کا گارڈین جو ہے وہ پریمپشن کر سکتا ہے. اس پہ ایک امپورٹنٹ کیس لا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جی آپ کا ریلیٹیو جو ہے وہ قریبی ریلیٹیو ہونا چاہیے, یا گارڈین ہونا چاہیے, یا ایجنٹ ہونا چاہیے. ادروائز اگر نیکسٹ فرینڈ ہے تو وہ یہ طلب نہیں کر سکتا اور پریمپشن نہیں ایکسرسائز کر سکتا. یہ ہے جی 2012 CLC 573 جس میں کہا گیا ہے suit was dismissed by the trial court and the dismissal order was upheld by appellate court. طلب موثبت could be made on behalf of the minor preemptor by his guardian or the agent only. اب آتے ہیں جی ہم سیکشن 13 کی طرف, سیکشن 15 کی طرف. waiver of right of preemption. The right of preemption shall be deemed to have been waived if the preemptor has acquiesced in the sale or has done any other act of omission or commission which amounts to waiver of the right of preemption. اگر تو جو پریمپٹر ہے اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس سے اس کا جو ہے رائٹ آف پریمپشن ویو آف ہو جاتا ہے, یعنی اس نے سیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس نے وہ اپنی طلب ہی ایکسرسائز نہیں کی, تو اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی ویوڈ.
सेक्शन 16 बात करता है डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर के बारे में. वेयर अ प्रीएम्प्टर डाइज आफ्टर मेकिंग एनी ऑफ द डिमांड्स अंडर सेक्शन 13 द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल हेयर्स. अगर जो प्रीएम्प्टर है उसने अपनी डिमांड्स कर दी हैं सेक्शन 13 के मुताबिक, तो जो अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसके लीगल हेयर्स जो हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो इसको राइट को एक्सरसाइज करेंगे आगे. 17 सेक्शन बात करता है अबेटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्प्शन. अगर आपका प्रीएम्प्शन का कोई राइट है वो कैसे ज़ाया हो सकता है, उसको कैसे अबेट हो सकता है, वो सिचुएशन इस सेक्शन में बताई गई है. वेयर अ प्रीएम्प्टर बिफोर द डिक्री ऑफ अ कोर्ट alienates the property on the basis of which he claims the right of preemption, such sale shall abate. अगर वो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे वो प्रीएम्प्शन क्लेम कर रहा है वो ही उसने बेच दी, वो ही एलिनेट कर दी किसी भी मोड से, तो फिर ये प्रीएम्प्शन का राइट उसका जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. सेक्शन 18 जी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात करता है कि क्या ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक दूसरे के ऊपर ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन अगेंस्ट ईच अदर. सेक्शन 18 इस बारे में बात करता है. सेक्शन 19 बात करता है राइट ऑफ प्रीएम्प्शन नॉन ट्रांसफरेबल एंड इनडिविजिबल. Save as provided in section 16, the right of preemption shall be non-transferable and indivisible. यानी ये आगे पास ऑन नहीं किया जा सकता. जो प्रीएम्प्टर है सवाए इसके कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी डेथ जो भी उसने प्रीएम्प्शन की अगर सारी तलब कर ली हैं और उसके बाद उसकी डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये डिवॉल्व करेगा राइट, अदरवाइज ये ट्रांसफरेबल नहीं है. सेक्शन 20 बात करता है वेयर द प्रीएम्प्टर एंड वेंडी इक्वली इंटाइटल्ड. Where the preemptor and the vendee fall within the same class of preemptors and have equal rights of preemption, the property shall be shared by them equally. For example, कि अगर आपका जो एक शेयरर है, एक शेयरर जो है वो ख़रीद रहा है और दूसरा शेयरर है प्रीएम्प्ट करता है और दोनों एक ही क्लास में आ जाते हैं, शाफ़े शरीक में आ जाते हैं, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी होगी दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, यानी एक को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. ये सारा लॉ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस्ड है, यानी आपको जो राइट है वो इक्वली मिलना चाहिए अगर तो आप प्रीएम्प्टर की उस क्लास में आते हैं जिसको ये राइट इस लॉ के तहत दिया गया है. सेक्शन 21 बात करता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द वेंडी. वेयर अ वेंडी हैज़ मेड एनी इम्प्रूवमेंट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर द तलबे-ए-शाद इज मेड बाय द प्रीएम्प्टर, the vendee shall be entitled to the cost of such improvements. यानी तलबे-ए-शाद से पहले अगर कहीं उसने कर ली है कोई इम्प्रूवमेंट उस प्रॉपर्टी में तो वो उसको इंटाइटल होगा उसकी कॉस्ट को. सेक्शन 23 नो राइट ऑफ प्रीएम्प्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज़. ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्प्शन नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता और ये हम देखते हैं कौन सी हैं. नो राइट ऑफ प्रीएम्प्शन शैल एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक पर्पसेस. फिर आता है जी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. The property acquired by a federal or provincial government or a local authority in pursuance of any law shall not be preemptible. इस सेक्शन में ये बता दिया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सक्लूड होंगी इस प्रीएम्प्शन के राइट से. वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, चैरिटेबल, रिलीजियस ट्रस्ट हैं और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई और लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी उस पर प्रीएम्प्शन नहीं एक्सरसाइज हो सकती. इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कज़लबाश वक्फ केस लॉ. उसके बारे में हमने देखा है कि जी एक जो लैंड रिफॉर्म के तहत लैंड रिफॉर्म लाए जा रहे थे उसमें कज़लबाश ट्रस्ट जो था उन्होंने अपील की एक डिसीजन के ख़िलाफ़ जिसमें राइट ऑफ प्रीएम्प्शन दे दिया गया था गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट है वो लैंड जो है वो ले सकती है किसी भी ऐसी लोकेलिटी में जहाँ पे लैंड की बहुत ज़्यादा तादाद है या बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पे वाक़ है और वो किसी एक जो वक्फ है या एक भी कोई एंटिटी है ऐसी वो उसको होल्ड नहीं कर सकती. तो उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और उस अपील के आगे एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई जो कि हमें बताती है कि प्रीएम्प्शन जो है वक्फ पे अब नहीं की जा सकती. उससे लैंड रिफॉर्म जो है वो भी उसको रिपग्नेंट करार दे दिया गया फेडरल शरीयत कोर्ट और जो शरीयत एपलेट बेंच था उसकी तरफ से. अब हम आते हैं जी सेक्शन 24 की तरफ. प्लेंटिफ टू डिपॉजिट सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. इन एवरी सूट ऑफ प्रीएम्प्शन द कोर्ट शैल रिक्वायर द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट इन सच कोर्ट 1/3 ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इन कैश विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट मे फिक्स. यानी जब अगर आपको वो राइट दे दिया गया कोर्ट की तरफ से सूट फाइल हो गया है तो उसमें 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द लैंड जो है वो प्रीएम्प्टर जो है वो डिपॉजिट करेगा कोर्ट में विद इन 30 days.
اس کے بعد آ جائے سیکشن 25 ڈپازٹ اور ریفنڈ آف ایکسیس پرائز. ویئر اے کورٹ پاسز اے ڈکری in favor of preemptor on payment of a price which is in excess of the amount already deposited by the preemptor, court shall require the preemptor to deposit the remaining amount within 30 days of the passing of the decree. Where the decree is passed for a lesser amount, the court shall refund the excess amount to such preemptor. اگر تو وہ پرائز جو ہے کورٹ نے جو ڈکری پاس کی ہے اس کا جو ڈپازٹ ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کو جو پریمپٹر ہے اس کو ود ٹائم دے دیا جائے گا 30 days کا کہ وہ اس پرائس کا جو ڈفرینس ہے وہ پے کرے. اگر ایکسیس پرائس پے کر دی گئی ہے جو اس نے آلریڈی ڈپازٹ کیا تھا اس کی ایویلیویشن کے بعد اس کی پرائس کم نکلی ہے تو کورٹ جو ہے ایکسیس پرائس ریفنڈ کر دے گی. سیکشن 26 بات کرتا ہے سم ڈپازٹڈ بائی پریمپٹر ناٹ ٹو بی اٹیچڈ. No sum deposited in or paid into court by preemptor under the provisions of this act shall, while within custody of the court, be liable to attachment by any civil, criminal or revenue or local authority. کوئی بھی ایسا جو اماؤنٹ پے کر دیا گیا ہے کورٹ میں پریمپشن کی مد میں اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کورٹ کے آرڈر سے یا کسی بھی کورٹ کی ڈکری جو ہے اس کے ایگزیکیوشن میں. سیکشن 27 بات کرتا ہے ڈٹرمنیشن آف پرائز, یعنی اگر جو پرائس ہے وہ کیسے ڈٹرمن کی جائے گی, اس کا کیا معیار ہے, اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے, وہ اس میں بتایا گیا ہے. Where the parties do not agree to the price at which the preemptor shall exercise his right of preemption, the court shall determine whether the price at which the sale proposed to be taken was fixed in good faith or paid. If the court finds that the price was fixed in good faith, it shall fix such price to be paid by the preemptor. Court جو ہے اس کے پاس یہ ایک رول ہوگا, ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ دیکھے گی کہ کیا جو پرائس فکس کی گئی ہے وہ پری ایمپٹر جو ہے اس کو ہارم کرنے کے لیے تو نہیں فکس کی گئی, اس کی ریچ سے باہر ہو جائے. تو اگر ایسی پرائس ہوگی تو کورٹ جو ہے انٹروین کرے گا. ادروائز اگر وہ گڈ فیتھ میں پرائس فکس کی گئی ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہے تو کورٹ اس پرائس کے اوپر ہی اس کو ڈکری کرے گا. سیکشن 28 بتاتا ہے ڈٹرمنیشن آف مارکیٹ ویلیو. مارکیٹ ویلیو کیسے اس پرائس جو ہے اس لینڈ کی کیسے ڈٹرمن کی جائے گی اس کا بھی ٹیسٹ اس سیکشن میں دے دیا گیا ہے. فار دا پرپز آف ڈٹرمننگ دا مارکیٹ ویلیو آف اے پراپرٹی دا کورٹ میں کنسیڈر دا فالوئنگ: دا پرائس اور ویلیو آف ایکچولی ریسیوڈ بائی دا وینڈر فرام دا وینڈی. جو پرائس وینڈی نے جو خرید رہا ہے, جو اسٹرینجر خرید رہا ہے اس پراپرٹی کو, اس نے کیا پرائس پے کی, پہلا تو یہ پوائنٹ کنسیڈر ہوگا. دوسرا دا اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ آف دا ایوریج اینول پروفٹس آف دا پراپرٹی. جو اس کا اینول اس کا جو پروفٹ ہے اس پراپرٹی کا وہ کیا ہے, وہ اس کا سیکنڈ آئے گا اسٹینڈرڈ اس کی مارکیٹ ویلیو اسیس کرنے کا. تھرڈ ہے جی دا ویلیو آف سملر پراپرٹی ان دا نیبرہڈ. اس نیبرہڈ میں اس طرح کی جو پراپرٹی ہے اس کی کیا ویلیو ہے ان کو بھی اسیسمنٹ میں لے کے آیا جائے گا. فورتھ جو ہے جی وہ اس کا پوائنٹ ہے کہ ویلیو آف سملر پراپرٹی ایز شون بائی پریویس سیلز میڈ ود ان دا نیئر پاسٹ. اگر جو نیئر پاسٹ میں اس طرح کی پراپرٹی کی جو سیل ہوئی کیا پرائس ملی وہ بھی آپ کی اسیسمنٹ میں کاؤنٹ کی جائے گی. آپ کی اسیسمنٹ کے جو یہ 4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن کی جائے گی. سیکشن 29 بات کرتے ہیں جی گورنمنٹ میں ایکسکلوڈ ایریاز فرام پریمپشن. گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ایریاز کو اپنی نوٹیفیکیشن سے پریمپشن سے ویسے ہی ایکسکلوڈ کر سکتی ہے. سیکشن 30 بات کرتا ہے لمیٹیشن کی. یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جس میں ہمیں سوٹ کی لمیٹیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. دا لمیٹیشن for a suit to enforce the right of preemption under this act shall be 4 months. اب جو ڈیٹ ہے وہ کہاں سے کیلکولیٹ کی جائے گی؟ clause A of the registration of the sale deed, clause B of the attestation of the mutation if the sale is made otherwise than a registered sale deed, clause C on which the vendee takes physical possession of the property if the sale is made otherwise than a registered sale deed or mutation. اس کے بعد جی اس کے بعد نالج آف دا پریمپٹر اف دا سیل از ناٹ کورڈ انڈر اینی آف دا ابو سیکشن. تو اس میں جو یہ 4 ہمیں دے دی گئی کیلکولیشن کے جو پوائنٹس ہیں کہ کہاں سے ہم اس کی لمیٹیشن کیلکولیٹ کریں گے. جہاں سے سب سے پہلے تو رجسٹر ہوئی ہے سیل ڈیڈ اس پوائنٹ سے, اگر وہ میوٹیشن ہے تو وہ کیسے رجسٹر جس دن سے ہوئی اس دن سے, اور اگر یہ دونوں موڈز نہیں ہیں تو جو تھرڈ اس نے فزیکل پوزیشن لی ہے اس ڈیٹ سے, اور اگر ان تینوں میں فال نہیں کرتا تو اس سے جس دن پریمپٹر کی نالج میں یہ بات آئی ہے. 31 بات کرتا ہے نوٹس کی. The officer registering the sale deed or attesting the mutation of the sale within 2 weeks shall give the registration or attestation as the case may be public notice in respect of such registration. یعنی 2 weeks کے اندر اندر اس سیل کی جو رجسٹریشن ہوگی اس کا نوٹس دے دیا جائے گا. The notice under subsection 1 shall be deemed to have been sufficiently given if it is displayed
on the main entrance of a mosque or any other public place. وہ نوٹس تب تک کنسیڈر نہیں ہوگا sufficient جب تک کہ وہ کسی ایک prominent public place پہ ڈسپلے نہیں کیا گیا ہوگا. The charges for the notice shall be recoverable from the vendee. Vendee ہی وہ چارج دے گا. Section 32 بات کرتا ہے matters ancillary to the provisions of this act shall be decided according to Sharia. یعنی جو بھی میٹرز اس ایکٹ کے تحت ارائز کریں گے, اس لاء کے تحت ارائز کریں گے, ان کو شریعہ کی لائٹ میں, قرآن و سنہ کی لائٹ میں ہی ریزالو کیا جائے گا, اور یہ انٹرپریٹیشن کورٹس کریں گے. اور سیکشن 33 بات کرتا ہے اپلیکیشن آف سول پروسیجر کوڈ اینڈ قانون شہادت آرڈر. دا پروویژنز آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اینڈ دا قانون شہادت آرڈر 1984 or any other law for the time being enforced shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this act. یعنی سی پی سی اور جو آپ کا کیو ایس او ہے اس کی جو پروویژنز ہیں وہ اس کو اپلائی کریں گی, اس کی ساری پروسیجر کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں گی. سیکشن 34 بات کر دیتا ہے جی پرانے جو پریمپشن ایکٹ تھے 1913 کا, اس کی ریپیلمنٹ کے بارے میں. تو یہ ہمارا پریمپشن کا کوڈیفائڈ لاء ہے. ایک ہم نے بریف سے اس کا اوور ویو آپ کو دیا ہے. اب ہم کچھ ججمنٹس آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے. وہ ہیں PLD 2007 سپریم کورٹ 302 پیر محمد ورسز فقیر محمد. It was necessary that as soon as a preemptor acquired knowledge of sale of preemption property, he should make immediate demand for his desire and intention to assert his right of preemption without slightest loss of time. یہ ٹیسٹ دے دیا گیا ہے اس کیس میں کہ اگر امیجیٹ سیل جو سیل ہوئی اس کے بعد امیجیٹ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی تو پھر وہ طلب کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. طلب موثبت جس کی ہم نے بات کی, جو پہلی طلب ہے جمپنگ ڈیمانڈ, وداؤٹ اینی لاس, وداؤٹ اینی سیکنڈ, جہاں سیل کا پتہ چلا وہیں یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کو کر دیا جائے گا. دوسرا کیس یہ PLD 2001 سپریم کورٹ 30. اس میں یہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے یہ کہا کہ the court in this case declined to grant leave to appeal, maintaining that the judgment of learned high court as they were shown delay in 4-hour delay in making طلب موثبت. جو 4 hour کا ڈیلے ہے that would dissolve the right of preemption. اتنا ڈیلے جو پہلی ڈیمانڈ میں آئے گا اس سے پھر آپ کا جو رائٹ ہے وہ پھر اس کا جو ہے اسٹنگوش ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم نے جو آپ کے قزل باش کیس کی بات کی, یہ وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو طلبs ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا اس کا پروسیجر ہے, اس کے بعد کیسے اس کو انفورس کرایا جائے گا. 3 اس کے اسٹیپس ہیں, 3 کیٹیگریز ہیں اس کی پریمپٹرز کی, شاف شریک, شاف خلید, شاف جار, ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں, کس طرح ان کا رائٹ ایکسرسائز ہوگا. اور اس کے بعد اس میں ڈفرینٹ کچھ انسیڈنٹس بتا دیے گئے ہیں جہاں پہ یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں ہو سکتا. جیسے مائنر ہے, اگر وہ اس کا گارڈین ایجنٹ نہیں ہے تو یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں ہوگا. کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں وقف کی, چیریٹیبل ٹرسٹ کی, ریلیجیس پراپرٹیز جو ہیں, یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا لینڈ ہے, پبلک اتھارٹی کا لینڈ ہے, اس پہ یہ رائٹ آف پریمپشن جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ.